آداب ناظرین، اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد حاضر۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر دونوں ایوانوں میں بحث جاری۔ فوجداری قوانین سے ملک میں فوجداری انصاف کا سب سے جدید نظام نافذ ہوگا، وزیر داخلہ۔ نئے فوجداری قوانین کو لاگو کیے جانے سے دہشت گردی، ملک مخالف کارروائی اور موب لنچنگ جیسے چیلنجوں کا بہتر ڈھنگ سے مقابلہ کیا جا سکے گا، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے جاری۔ گزشتہ 3 دنوں کے دوران 47,356 یاتریوں نے پوتر گپا میں شیو لنگم کے کیے درشن، اور بھارتی فوج ہر طرح کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار، نئے فوجی سربراہ جنرل اپیندر دیویدی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے مشترکہ اجلاس سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بحث ہو رہی ہے۔ لوک سبھا میں بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ انوراگ سنگھ ٹھاکر نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے عوام کی بہبود اور معیشت کی رفتار بڑھانے کے لیے پچھلے 10 سال میں سرکار کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ 25 کروڑ لوگوں کو غربت سے باہر لایا گیا ہے اور سرکار نے پردھان منتری کلیان ان یوجنا کے تحت 80 کروڑ افراد کو مفت اناج فراہم کیا ہے۔ سابقہ یو پی اے سرکار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ٹھاکر نے کہا کہ اس وقت معیشت 5 کروڑ معیشتوں میں 5 کمزور معیشتوں میں شامل تھی، لیکن اب ملک 5ویں سب سے بڑی معیشت بن گیا ہے اور جلد ہی یہ 3ری سب سے بڑی معیشت والا ملک بن جائے گا۔ اس سے پہلے جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کا معاملہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سے ملک میں طلبہ تک یہ پیغام جانا چاہیے کہ نیٹ معاملہ پارلیمنٹ کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے نئے فوجداری قوانین کے تحت تیزی کے ساتھ مقدمے کی کارروائی اور یقینی انصاف کا یقین دلایا ہے۔ امت شاہ نے آج دلی میں نئے فوجداری قوانین کے معاملے پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ان قوانین سے ملک میں فوجداری انصاف کا سب سے جدید نظام نافذ ہو جائے گا۔ امت شاہ نے کہا کہ فوجداری نظام انصاف اب پوری طرح سودیشی ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے صرف پولیس کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا تھا، لیکن اب متاثرین اور شکایت کرنے والوں کے حقوق کا بھی دفاع کیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کرمنل جسٹس سسٹم میں ضروری تبدیلیاں لانے پر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وہ آج پولیس ہیڈ کوارٹر میں جموں کشمیر یوٹی میں نئے فوجداری قوانین کو لاگو کیے جانے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نئے 3 قوانین بھارتیہ نیائے سنہتا، بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا اور بھارتیہ ساکشیہ ادھینیم کافی سود مند ثابت ہوں گے اور یہ قوانین برادری کے ساتھ انصاف فراہم کرنے کے ضامن بن جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان قوانین سے دہشت گردی، ملک مخالف کارروائی اور موب لنچنگ جیسے چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکے گا۔ انہوں نے ان قوانین کے بارے میں لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت اجاگر کی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے جموں کشمیر پولیس کو نئے قوانین کے تحت پہلا FIR دائر کرنے کے لیے مبارکباد بھی دی۔ انہوں نے مختلف یونیورسٹیوں کے وائس چانسلروں کو ہدایت دی کہ وہ ان قوانین کے بارے میں یونیورسٹیوں میں بیداری سیشنز منعقد کروائیں۔ بارہمولہ پولیس نے بھارتیہ نیائے سنہتا کے تحت آج ایک FIR درج کر کے وادی کشمیر میں اس قانون کی شروعات کی۔ اس نئے فوجداری قانون کے تحت پولیس نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ غیر قانونی مائننگ کی بدعت کا خاتمہ ہر صورت میں کیا جائے گا۔ SSP بارہمولہ امود اشوک ناگپوری نے DD نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس قانون کے اطلاق سے غیر قانونی طور مائننگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے میں آسانی ہوگی۔ بارہمولہ پولیس نے بھی جو ہے پہلے FIR درج کی ہے اس نئے قانون کے تحت پولیس اسٹیشن کریری میں، اور اللیگل مائننگ کے خلاف یہ کیس درج ہوا ہے۔ تو ہمارا جو ریزالو ہے سٹیزنز کے جسٹس کو انشور کرنے کے لیے اور ان کے حقوق کی تحفظ کے لیے، وہ ریزالو ہم اور سدرڑھ کرتے ہیں، آج اسٹرینتھن کرتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جموں کشمیر پولیس کے سارے جوان اور اہلکار مل کر ان نئے قانون کے امپلیمنٹیشن کو سکسیسفل بنائیں گے۔ محکمہ زراعت کے ڈائریکٹر چودھری محمد اقبال نے آج پلوامہ میں سنو پیز کی کاشت کرنے والے کسانوں کے ساتھ ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے ان کسانوں کی اس
काम के लिए उनकी तारीफ की। चौधरी मोहम्मद इकबाल ने जम्मू कश्मीर के किसानों की वजीर आजम के मन की बात प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी की इन किसानों की तारीफ करने पर उनका शुक्रिया अदा किया था। किसानों से बात करते हुए डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने उन्हें यकीन दिलाया कि उन्हें हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि नरेंद्र मोदी ने कल अपने मन की बात प्रोग्राम में पुलवामा के किसानों की तरफ से सुनो पीज की काश्त करने पर उनकी तारीफ की थी। महकमे शीप हस्बेंड्री के जिला दफ्तर अनंतनाग की तरफ से ISDS के तहत मुस्तहकीन को मुंतखब करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान तमाम 16 शीप डेवलपमेंट ब्लॉकों से 115 मंजूर शुदा यूनिटों के मुकाबले में 3,337 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से मंजूर शुदा यूनिट ड्रॉ के जरिए मुंतखब किए गए। इस स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद को ISDS स्कीम के तहत भेड़ खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह मशीन खरीदने पर भी 50% की सब्सिडी फराहम की जाएगी। बीजेपी की तरफ से रायथन बडगाम में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने इस मौके पर तालिब इल्मों से बातचीत करके उन्हें मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों की जानकारी दी। इस मौके पर पार्टी लीडरान अली मोहम्मद डार, बिलाल अहमद परे के अलावा दीगर शख्सियात भी मौजूद रहीं। अशोक कोल ने कई वफूद से भी मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन बुनियादी सहूलियात फराहम कराने का यकीन दिलाया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज रॉयल गुंड गांदरबल में कायम सईद जाफर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी। इस मौके पर मकामी लोगों से खिताब करते हुए डॉक्टर अंद्राबी ने कहा कि इस दरगाह में कायम सहूलियात को मजीद बेहतर बनाया जाएगा ताकि यहां आने वाले जायरीन को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जो भी काम होंगे वो साफ शफाफ तरीके पर अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर की सूफी संतों की दरगाहों पर हर मुमकिन सहूलियात फराहम कराने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा जारी है और गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान 47,356 यात्रियों ने श्री अमरनाथ जी की गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। जम्मू से आज 6,461 यात्रियों पर मुश्तमिल चौथा जत्था गुफा की ओर रवाना हुआ। ये सभी यात्री पहलगाम के नुनवन और बालतल बेस कैंप पहुंच चुके हैं, जहां से ये यात्री पवित्र गुफा की ओर रवाना होंगे। हजारों यात्री जम्मू के बेस कैंप पर यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। इन यात्रियों की हिफाजत के लिए पूरे यात्रा रूट पर मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। नुनवन और बालतल के बेस कैंपों पर भी काफी रश देखा जा रहा है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा गुज़िश्ता 3 दिन से खुश असलूबी से जारी है और आज सुबह यात्रियों का एक और जत्था 2 मील बालतल से गुफा की ओर रवाना हुआ। यात्री उन्हें RFID कार्ड फराहम किए जाने पर काफी खुश नजर आ रहे थे। इन यात्रियों का कहना है कि सरकार ने एक बेहतरीन कदम उठाया है। वाज़ेह रहे कि सरकार ने सभी यात्रियों पर नजर रखने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स जारी करने का फैसला किया है। यात्रियों ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए सरकार के इस इक़दाम की सताइश की। लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ आते हैं और कहीं बीच में मिसिंग हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो उनको ढूंढने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम लोगों ने भी कराया और सभी यात्रियों को ये कराना भी चाहिए, क्योंकि इसके बिना फिर आप यात्रा में अपने आप को असुविधा महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आपको अगर कहीं मिसिंग हो गए तो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी। ये कार्ड के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कार्ड मुझे मेरे आइडेंटिटी के प्रूफ के तौर पर बहुत काम आएगा और ये कार्ड मुझे अगर मुझे कुछ दुर्घटना दस्त या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ये जो नंबर इस पे दिया है, इससे मुझे जानकारी मालूम पड़ेगी इनको, पुलिस वाले को या किसी को भी, कि ये मेरा कार्ड पे ये कौन बंदा था, ये किसका आईडी है, ये जानकारी इससे मालूम पड़ेगी लोगों को और मुझे या जिस व्यक्ति का है उसको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ये जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हमें फैसिलिटी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हर यात्री के लिए बहुत सुरक्षित चीज है ये। एक तरह से ये यात्री जो हम यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, ये उनकी पहचान है। अगर वो खो जाते हैं, कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं या मिसिंग हो जाते हैं, कोई भी समस्या उनकी है तो इनके लिए ये नंबर प्रोवाइड किया गया है जो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा और गवर्नमेंट को उनको ढूंढने में भी आसानी रहेगी। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत ही आवश्यक है।
آج نیشنل ڈاکٹرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج سگم سورا میں ایک تقریب کا اہتمام ہوا۔ کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان اس موقع پر خاص مہمان کی حیثیت سے موجود تھیں۔ تقریب میں ڈاکٹر صاحبان اور طبی عملے کی کافی تعداد موجود تھی۔ وائس چانسلر نے ڈاکٹروں کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ سسکتی انسانیت کو فائدہ پہنچانے میں ڈاکٹر اہم رول ادا کرتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اشرف گنائی نے طبی شعبے میں انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹروں کے رول کو اجاگر کیا۔ انہوں نے ڈاکٹروں کی لگن اور تندہی سے کام کرنے پر زور دیا۔ تقریب پر ڈین فیکلٹی ڈاکٹر شارق مسعودی نے تحقیق کے شعبے میں ڈاکٹروں کی خدمات کی ذکر کی۔ انسٹیٹیوٹ کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر فاروق احمد جان اور دیگر شعبوں کے ہیڈ ڈاکٹران بھی تقریب پر موجود تھے۔ ڈاکٹرز ڈے کے سلسلے میں آج گورنمنٹ ڈینٹل کالج سری نگر میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں ملک کے مشہور اینڈوڈونٹسٹ ڈاکٹر کرانتھی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے مقامی ڈاکٹروں کے ساتھ دانتوں کی مختلف بیماریوں کے علاج معالجے کے سلسلے میں اپنے تجربات ساجھا کیے۔ اس تقریب میں دانتوں کے شعبے سے تعلق رکھنے والے کئی ڈاکٹروں نے بھی شرکت کی۔ ڈرگ اینڈ فوڈ کنٹرول محکمے کی طرف سے آج ایک انٹریکٹیو سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ سیشن کی صدارت جموں کشمیر FDA کے کمشنر حشمت علی نے کی۔ اس موقع پر محکمے کے افسران نے بزنس ایسوسی ایشنوں سے بات چیت کر کے ان سے فوڈ کوالٹی میں بہتری لانے پر تبادلہ خیال کیا۔ دوردرشن کیندر کے سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشوک بھان مختصر علالت کے بعد آج جموں میں انتقال کر گئے۔ وہ دوردرشن میں دہائیوں تک اپنی خدمات انجام دینے کے بعد اسسٹنٹ اسٹیشن ڈائریکٹر دوردرشن جموں کے عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے۔ دوردرشن کے عملے نے ان کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ مرحوم اشوک بھان سابق براڈ کاسٹر اور ڈرامہ نگار پشکر بھان کے فرزند تھے۔ سینٹرل گورنمنٹ پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کشمیر نے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی نے آج دلی میں قومی جنگی میموریل پر گل دائرے نظر کیے اور ان بہادر جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں اپنی جان قربان کر دی تھی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جنرل دیویدی نے کہا کہ ان کے لیے بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ انہیں بھارتی فوج کی کمان سنبھالنے کا موقع ملا ہے۔ انہوں نے فوج کو جدید طرز پر ڈھالنے پر زور دیا اور کہا کہ فوج آتم نربھرتا کی خاطر اندرون ملک وسائل سے تیار نظام، ساز و سامان اور اقدامات کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ جنرل دیویدی نے لوگوں کو یقین دلایا کہ بھارتی فوج ہر طرح کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کل نئی دلی میں فوج کے نئے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی ہے۔ امتحانات کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی NTA نے دوبارہ نیٹ UG امتحان کے بعد آج 1563 امیدواروں کے نظر ثانی شدہ نتائج کا اعلان کیا ہے۔ NTA نے نئے نتائج کے اعلان کے بعد سبھی امیدواروں کی درجہ بندی میں بھی تبدیلی کی ہے۔ ایک بیان میں NTA نے کہا ہے کہ سبھی امیدواروں کے نظر ثانی شدہ سکور کارڈ ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ 813 امیدواروں نے دوبارہ امتحان دیا تھا۔ امیدوار آفیشیل ویب سائٹ پر لاگ ان کر کے اپنے متعلقہ نظر ثانی شدہ سکور کارڈز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پہ بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔